تمام ساتھیوں کو میری طرف سے سلام و آداب۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارم نواز خان۔ ساتھیوں، آج کا ہمارا جو موضوع ہے جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ درمدہ نواب شجاع الدولہ و در فتح کردن بحافظ رحمت خان۔ اس قصیدے کا ایک دوسرا مطلب ہم نے پڑھنا ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ اب سودا جو ہیں وہ یہاں پہ کیا بیان کرتے ہیں۔ قصیدے کا مطلب جو ہے، دوسرے مطلب کا پہلا شعر یہ ہے کہ تھی کرتیاں تلنگوں کی مانند لال ازار، تھا دود توپ ابر سیاہ تگر کبار۔ مرزا محمد رفیع سودا یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ جو لشکری تھے، ان لشکریوں کی جو قمیضیں تھی، کرتیاں تھی، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے لالے کے پھول ہوتے ہیں چمن میں، گویا اس طرح سے ان کی جو وردیاں تھی، ان کی جو قمیضیں تھی، ان کی جو ان نے جو کپڑے لگائے ہوئے تھے وہ اس انداز کے تھے۔ اور ان کے اوپر اب کیا ہو رہا تھا کہ وہ جو لوگ میدان جنگ میں تھے ان کے اوپر اولے برس رہے تھے، اور اس طرح سے کہ کالے کالے بادل جو ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں، گویا اس طرح سے کالے کالے اولے جو تھے وہ ان کے اوپر پڑنے لگے۔ توپیں جو داغتے تھے فتیلوں سے آن آن، رنجک مثل برقیں چمکتی تھی بار بار۔ وہ جو لوگ تھے لشکر میں، وہ توپوں میں گولے ڈال رہے تھے، اور دور دور سے آ کے کیا کرتے تھے کہ اس کے بیچ بارود ڈالتے تھے۔ جب وہ بارود جو تھا باہر پھٹتا تھا تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ ہر طرف روشنی پھیلتی تھی، جیسے بجلی چمکتی ہو، گویا اس طرح سے وہ بارود جب پھٹتا تھا اس طرح کی بجلی چمک رہی تھی۔ آگے شعر ہے کہ گجنال مثل رات کے کڑکے تھی دم بدم، آواز شترنال تھی طاؤس کی جنکار۔ سودا کہتے ہیں کہ جو ان کی توپیں تھی، وہ جو تھی بڑی توپ اور چھوٹی توپیں جو تھی، وہ توپیں جو تھی بار بار کیا ہو رہی تھی کہ آوازیں دے رہی تھی، اور وہ کڑک رہی تھی جس طرح سے گویا بجلی کڑکتی ہے، بجلی کے کڑکنے کی آواز ہوتی ہے، اس طرح سے وہ جو توپیں تھی وہ آوازیں دے رہی تھی۔ اور جو چھوٹی توپ تھی وہ ایسے آواز نکال رہی تھی جیسے مور کے ناچنے کی آواز ہوتی ہے، گویا اس طرح سے اس چھوٹی توپ کی آواز تھی۔ آگے شعر ہے کہ بارود و گولا توپ میں تھا یا وہ باد تھی، جن نے کہ کو میں آد اڑائی تھی جوں غبار۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ جو لشکر تھا کس کا، نواب شجاع الدولہ تھا، شجاع الدولہ کا۔ شجاع الدولہ کے لشکر والوں نے کیا کیا کہ ان حافظ رحمت کے لشکر کے اوپر اس طرح سے گولہ باری کی، ان کے اوپر توپوں سے اس طرح سے گولے مارے کہ وہ جو سارے کے سارے تھے وہ نیست و نابود ہو گئے، اس طرح سے جیسے قوم عاد کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا تھا، ان کے جو خاک تھی وہ خاک بچی تھی، اس طرح سے ان کے اوپر گولہ و بارود مار کے ان کو ختم کر دیا گیا۔ اب اگلا شعر ہے کہ فرصت کسو نے اتنی نہ پائی کہ وہ کرے، بندوق و تیغ و تیر سے جا ان میں کارزار۔ کہ جو حافظ رحمت اللہ کا جو لشکر تھا، ان لشکر والوں میں سے کسی کو بھی اتنی فرصت نہ ملی کہ وہ میدان جنگ میں پہنچ کر اپنے ہتھیاروں کے ساتھ جا کے جنگ کرے، یا پھر اپنے بندوق سے یا تلوار سے یا تیغ سے یا کسی بھی تیر سے کیا کرے، وہ ان کا مقابلہ کرے۔ کسی کے اندر وہ ہمت بھی نہیں رہی، اور کسی نے یہ اتنی فرصت بھی نہ پائی۔ اس طرح سے وہ میدان جو تھا وہ محشر کا میدان بن چکا تھا۔ ہر ایک جا یہی نظر آیا ہر ایک کو، گھوڑا ادھر جو تڑپے ہے ادھر پڑا سوار۔ تو اب میدان جنگ میں کیا ہوا کہ وہ جو لشکری تھے، ان لشکریوں نے کیا کیا کہ گھوڑوں جو لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آ رہے تھے، تو جب کسی کو تلوار کی لگی یا کسی تیر کی لگی تو گھوڑوں سے وہ نیچے گر پڑے، اور کسی کا گھوڑا اگر یہاں ہوگا تو وہ سوار جو ہوگا وہ دور جا کے پڑا ہوگا۔ گویا اس طرح سے مرزا محمد رفیع سودا نے حافظ رحمت اللہ کی جو شکست ہوئی تھی اس کو پیش کیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اڑتے تھے یوں پیادے کے تودے کوئی روئی کے، نداف کا کمانچہ جوں دے ہے انتشار۔ آگے سودا کہتے ہیں کہ وہ جو حافظ رحمت اللہ کا جو لشکر تھا، ان لشکریوں کی وہ جو لشکر تھا، وہ لشکری اس طرح سے میدان جنگ میں گر رہے تھے جیسے کوئی روئی کو صاف کرنے والا ہوتا ہے، نداف جسے کہتے ہیں، نداف روئی کو صاف کرنے والا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ تو روئی کو صاف کرتے وقت وہ کیا کرتا ہے کہ روئی کو صاف کرتے ہوئے وہ جب روئی کو مارتا ہے تو وہ تودا جو ہے وہ دور جا کے گرتا ہے، گویا اس طرح سے جب ان کو لگتی تھی تو وہ میدان جنگ میں اسے دور دور جا کے گرتے تھے۔
تھے ہاتھیوں پہ بیٹھے جو حافظ کے ہم نشیں، ساتھ اس کے ہم پیالہ باہم نوالا اخبار۔ آگے سودا کہتے ہیں کہ وہ جو حافظ رحمۃ اللہ ہے، اس کے ساتھ جو اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ سارے کے سارے جو تھے وہ ایک ہی پلیٹ میں کھانے والے اور ایک ہی گلاس میں پینے والے تھے۔ وہ سارے کے سارے اس وقت بھاگنا شروع ہو گئے۔ وہ باغے اس طرح کی یہ کہتی تھی ان کو خلق باغا وہ دیکھو جائے ہے میدان سے کو حسار۔ کہ یہاں پہ سودا کہہ رہے ہیں کہ جب میدان جنگ میں حافظ رحمت خان کو شکست حاصل ہوئی تو وہ میدان جنگ سے گویا اس طرح سے بھاگا کہ وہ جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے وہ سارے کے سارے یوں کہنے لگے کہ دیکھو حافظ رحمت خان میدان جنگ سے اس طرح سے بھاگا ہے کہ اسے ہوش بھی نہیں رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ میدان کو چھوڑ کر اب پہاڑوں میں جا کر گھسا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ نہ لڑنے کے حواس تھے، نہ بھاگنے کا ہوش، نہ سوچ مرنے کا ہی، نہ جینے کا کچھ بچار۔ تو سودا یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو حافظ رحمت اللہ خان کا لشکر تھا، اب حافظ رحمت اللہ خان کو بھی نہ ہی کوئی اب وہ اتنی ہمت رہی ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی اپنا ہوش و خواص رہا ہے کہ میں اب یہاں سے بھاگوں اور اپنی جان بچاؤں تو کیسے بچاؤں۔ اگر میں جینا چاہوں گا تو میرے پاس کوئی جینے کا ذریعہ ہی نہیں بچا ہے۔ گویا اس طرح سے سودا نے یہاں پہ حافظ رحمت اللہ کی شکست کو بیان کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں سودا کہ باور کی جو اس کو تو اے یار اس گھڑی، آیا جو کچھ عمل میں نہ تھا اس میں احتیار۔ سودا کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھی، اے میرے دوستو، اب تم یہاں پہ یقین کر لو کہ جو کچھ بھی یہاں پہ نواب شجاع الدولہ کو حاصل ہوا ہے وہ پھر مفت میں نہیں حاصل ہوا ہے، بلکہ انہوں نے جو کچھ بھی یہاں حاصل کیا ہے وہ اپنی بہادری سے حاصل کیا ہے، اپنی طاقت سے حاصل کیا ہے، اپنے لشکریوں کے ذریعے حاصل کیا ہے، بلکہ دوسرا جو لشکر تھا اس کو شکست دے کر انہوں نے حاصل کیا، اور یہ کامیابی ان کو اس طرح سے حاصل ہوئی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ جدھر کو جس کا منہ اٹھا ادھر کو وہ چلا، سوچے بغیر یہ کہ فلاں جا کروں قرار۔ تو سودا یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب میدان جنگ سے جس کو کبھی کوئی فرصت ملی جو وہاں سے اٹھنے لگا، تو جس کا وہاں پہ جس جانب اس کا رخ تھا، جس جانب اس کا چہرہ مڑا ہوا تھا، جس جانب اس کی نگاہ پڑی ہوئی تھی، اسی جانب اس نے بھاگنا شروع کر دیا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ مجھے کہاں جا کے کوئی آرام ملے گا یا کہاں چین ملے گا، بس اس نے جس طرف اس کا منہ مڑا ہوا تھا گویا اسی طرف وہ بھاگنا شروع ہو گیا۔ ہو یہ غضب تو لاش کا حافظ کی ذکر کیا، بیٹا سسکتے چھوڑ کیا باپ نے فرار۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب ایسا وہاں پہ ایک ماحول قائم ہو گیا کہ وہاں پہ کسی کو کسی کی ہمدردی جو ہے وہ نہیں باتی، وہاں پہ اب کسی کو کسی کا خیال نہیں ہے، تو اب ایسا ایک نفس و نفسی کا عالم بن چکا ہے جس طرح سے روز محشر کے دن کا حال ہوگا۔ تو اب یہی حال یہاں پہ ہے کہ اگر کسی کا بیٹا میدان جنگ میں ہے تو اسے بیٹے کی پرواہ نہیں ہے، اگر کسی کا بیٹے کا باپ ہے میدان جنگ میں ہے تو بیٹے کو پرواہ نہیں ہے۔ گویا اب یہ جو خوف ہے، یہ خوف جو ہے وہ نواب شجاع الدولہ کی وجہ سے ان تمام لوگوں کے اوپر طاری ہو چکا ہے۔ آگے شعر ہے کہ حافظ کی لاش ہم سے نہ اٹھی تو نزید فہم، جاگا نہیں ہے تان و تارز کی ہم پہ یار۔ اب حافظ کے جو نواب شجاع الدولہ ہے ان کی جو لشکری ہیں، ان لشکریوں کے درمیان یہ بات چل رہی ہے کہ یار اگر ہم لوگوں نے جو حافظ رحمت کی لاش ہے اس کو ہم نے نہیں پکڑا تو ہمارے لیے بہت شرمسار بات ہے، ہمارے لیے بہت شرمناک بات ہے، لوگ ہمیں کہیں گے یار یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کیا کریں گے کہ حافظ کی لاش کو ہم میدان جنگ میں ہی پکڑیں گے۔ آگے شعر ہے کہ لازم نہ تھا اسے کہ ہو ایسے کے سامنے، ہمت میں اور کرم میں ہے جو تاکہ روزگار۔ اب یہاں پہ جو نواب شجاع الدولہ کے لشکری ہیں وہ خود آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ اگر حافظ رحمت اللہ کو اتنا علم تھا، اس کے لشکریوں کو اتنا معلوم تھا کہ ہم فتح نہیں حاصل کر پائیں گے تو انہیں میدان جنگ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور وہ آرام سے وہ کیا کرتے کہ اپنے گھروں میں رہتے، ان کو یہاں جنگ میں آ کے مرنے کی کیا ضرورت تھی۔ آگے کہتے ہیں کہ لیزر سے تا جوہر واز عصب تابہ فیل، جس کے ہمم کے آگے نہ رکھے کچھ اعتبار۔ یہاں پہ آگے سودا کہتے ہیں کہ وہ جو لشکر تھا کس کا، حافظ رحمت اللہ خان کا، اس کے پاس جو کچھ بھی مال و دولت تھی، سونا چاندی ہیرے جواہرات، جو کچھ گھوڑا ہاتھی وغیرہ سب کچھ جو تھا وہ سارا کچھ جو اس نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، لوگوں سے لیا تھا، اس کی دولت تھی، وہ سارے کا سارا
اب اس کے قبضے میں نہیں ہے، بلکہ وہ سارے کا سارا اب نواب شجاع الدولہ کے قبضے میں پہنچ چکا ہے۔ آگے شعر ہے کہ نہ رتبے زر کو ہے، نہ جوہر کو منزلت، نہ قدر اسب کی ہے، نہ کچھ فیل کا وقار۔ اب یہاں پہ نواب شجاع الدولہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ نواب شجاع الدولہ جو ہے وہ اس قدر ایک سخی دل انسان ہے کہ اس کے آگے وہ جو مال و دولت ہے اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اس کے آگے یہ مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کے آگے کچھ گھوڑا ہے اور نہ ہی کچھ ہاتھیوں کا وقار ہے۔ ان کی مطلب بالکل بھی اسے کچھ پرواہ نہیں ہے کہ یہ میرے کام کے ہیں یا نہیں، اور نہ ہی میری ان سے کوئی مال و دولت جو ہے وہ بڑھے گی، اسے کچھ بھی اس سے منافع نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ خلت کسی کو اسب، کسی کو فیل، بخشے کسی کو لاکھ، کسی کو دیے ہزار۔ اب یہاں پہ سودا کہتے ہیں کہ نواب شجاع الدولہ کے لشکریوں نے جب فتح حاصل کر لی تو نواب شجاع الدولہ نے اپنے لشکریوں کو میں سے کسی کو وردی دی، کسی کو کپڑے دیے، کسی کو گھوڑا دیا اور کسی کو ہاتھی دیے۔ اب یہ سخی دل جو انسان تھا تو سخاوت کرتے وقت اسے سب نے اپنی طرف سے بڑائی بیان کی، اور جو کوئی لوگ غریب تھے ان میں سے لوگوں کو اس نے لاکھ روپے دیے اور کسی کو ہزار دیے۔ اب آگے یہ کہتے ہیں کہ حافظ یہ چاہے عہدہ سے اس کے براؤں میں، پیادے کو دے کے 3 روپے 9 روپے سوار۔ اب یہاں پہ سودا کہہ رہے ہیں کہ حافظ رحمت اللہ خان جو ہے وہ بھی چاہتا ہوگا کہ یہ جو عہدہ ہے یہ مجھے بھی ملنا چاہیے، نواب شجاع الدولہ کی جانب سے میں بھی یہ حاصل کر پاؤں، لیکن وہ بد نصیب اب یہ کہاں حاصل کر پائے گا۔ تو جو لوگ وہاں پہ پیدل چلنے والے تھے ان کو 3 روپے اور 9 روپے تک نواب شجاع الدولہ نے ان کو دولت بانٹی۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا کروں میں اس کی شجاعت کا اب بیاں، ہمت کا اس کی کیا کروں اظہار بار بار۔ سودا کہتے ہیں کہ نواب شجاع الدولہ کی ہمت کے بارے میں کیا بیان کروں، ان کی بڑائی کے بارے میں کیا کہوں، ان کی بہادری کے بارے میں کیا کہوں۔ وہ تو ایک منفرد انسان ہے، اس کا ذکر جو ہے اس کی بہادری کا میرے بس کی بات نہیں ہے، بہت کر چکا ہوں میں، میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی بہادری کو بیان کر سکوں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ حافظ نے سر دیا نہ دیا زر ہوئی ہے یہ، تاریخ اس کے فوت کی کر لے عدد شمار۔ اب یہاں پہ سودا کہہ رہے ہیں کہ حافظ رحمت اللہ نے اگرچہ یہاں پہ اپنا سر نہیں دیا، لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ اس کی مال و دولت جو تھی وہ سارے کے ساری نواب شجاع الدولہ نے حاصل کر لی، اور یہ جو تاریخ ہے یہ سنہرے حرفوں میں یہ جو تاریخ اس کے شکست کی تھی وہ رقم کی جائے گی، اور یہ تاریخ امر ہو جائے گی اب کہ شجاع الدولہ نے حافظ رحمت اللہ خان سے فتح حاصل کی اور مال و دولت اس کا سارا لوٹ لیا۔ آگے لاسٹ پہ کہتے ہیں کہ تاریخ فتح عرض کی سودا نے یوں کہ ہو، یہ فتح نو مبارک نواب نامدار۔ سودا یہاں پہ اپنا مدعا پیش کرتے ہیں کہ میں نے نواب شجاع الدولہ کی مدح میں یہ قصیدہ پڑھا ہے کہ آپ نے حافظ رحمت اللہ خان سے جنگ جیتی ہے، اور اس جنگ کے خوشی میں نے اپنا یہ قصیدہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور میں اس خوشی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے جنگ جیتی ہے اس کی بہت بہت آپ کو مبارک ہو۔ یہ تھا سودا کا قصیدہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔